استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله ربي وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند عالم حضرت ولی صلوات اللہ السلام علیہ کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے اور ان کے ظہور پر نور کی برکت سے اس بلا کو سارے دنیا سے اور خاص کر ان کے چاہنے والوں سے جلد از جلد دور فرمائے، اور جو مومنین و مومنات اس بلا میں گرفتار ہیں خداوند جلد از جلد بحق ائمہ معصومین شفاء کامل عاجل عنایت فرمائے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سب سے بہترین نمونِ عمل ہے۔ ان سے بہتر کسی کی سیرت نہیں ہے۔ خداوند عالم نے ان کی سیرت پاک کو ساری دنیا کے لیے نمونِ عمل قرار دیا ہے، اور جو لوگ اس راستے پر چلیں گے وہ یقیناً کامیاب ہوں گے، کامیابی ان کا مقدر ہوگی، اور وہ ایک نہایت بہترین زندگی کے مالک ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اس روش پر چلنے سے دنیا کی زندگی میں کچھ تکلیفیں، کچھ مصیبتیں، کچھ اذیتیں نصیب ہوں، لیکن یہ اذیتیں، یہ تکلیفیں ان نعمتوں کے مقابلے پر کوئی حیثیت نہیں رکھی جو ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر چل کے آخرت میں نصیب ہوگی۔ یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت صرف آخرت کو آباد نہیں کرتی، بلکہ اہل بیت اللہ کی سیرت اس دنیا کو بھی بہترین طریقے سے آباد کرتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم بہترین طریقہ کسے قرار دیں اور بہترین زندگی کسے قرار دیں۔ آیا بہترین زندگی، بہترین دولت، کثیر دولت، ایک اچھا عمدہ گھر، مکان، بنگلہ، کوٹھی،
بہترین سواری، گاڑی، کار، دولت، لباس، جواہرات، عہدہ، کرسی، منصب، آیا یہ بہترین زندگی کی علامتیں ہیں؟ اور جن کے بعد یہ چیزیں نہیں ہیں ان کی زندگی بہترین زندگی نہیں ہے؟ معیار کیا ہے؟ آیا بہتری کا معیار دولت ہے کہ جس کے پاس زیادہ دولت ہو اس کی زندگی بہتر ہے، جس کے پاس وسیع مکان ہو اس کی زندگی بہتر ہے، جس کے پاس اچھا عہدہ ہو اس کی زندگی بہتر ہے؟ یعنی وہ شخص جس کے پاس دولت کی فراوانی نہیں ہے، فقیر ہے، اس کی زندگی بہتر نہیں ہے؟ جس کے پاس کوئی بڑا عہدہ نہیں، اس کی زندگی بہتر نہیں ہے؟ جس کے پاس بہت اچھا عمدہ مکان، اس کی زندگی بہتر نہیں؟ آیا زندگی کی بہتری کا معیار یہ ہے؟ یا زندگی کی بہتری کا معیار خالق کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے؟ معیار کیا ہے؟ ہم پہلے یہ معیار طے کر لیں کہ بہترین زندگی ہے کس کی۔ آیا بہترین زندگی یہ زندگی ہے، یا بہترین زندگی اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق، اپنے رحمان، اپنے رحیم، اپنے رؤوف خدا کے مزاج اور خدا کے مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا بہترین زندگی ہے؟ میں سے چھوٹی سی مثال آپ سے دوں، بات آپ کی خدمت میں گزارش کروں، خدا سے دعا کروں خدا توفیق دے کہ بات آپ کے اذان عالیہ تک پہنچ سکے۔ اگر میرے پاس دولت بہت زیادہ ہے اور میں نے زندگی بھر یہ دولت کمائی، میں نے کمایا تو لاکھوں میں، کروڑوں میں، اربوں میں، خود میں نے اپنی زندگی میں اس دولت کا کتنا حصہ استعمال کیا اپنے وجود پر؟ میں نے مکان تو بنایا 100 کمروں کا، محل بنایا، لیکن میں خود تو ایک ہی کمرے میں رہا۔ سارا محل میرا تھا لیکن میرے استعمال میں تو ایک ہی کمرہ رہا، باقی کمرے دوسروں کے استعمال میں رہے۔ میں نے دولت تو بہت کمائی، انبار لگایا، لیکن میں اپنی دولت کا 5% پیسہ بھی اپنی شخصی زندگی پر خرچ نہیں کر سکا۔ جو میں نے اپنی شخصی زندگی پر خرچ کیا، کھانے میں، پینے میں، سفر میں، دعوتوں میں، وہ میری دولت کا 5واں حصہ تھا، یا اس سے کم یا اس سے زیادہ۔ اسی طرح اور مثالیں لے لیجیے۔ لیکن جب میں حساب کی منزل میں پیش کیا جاؤں گا تو مجھ سے پھر 100 کمروں کا حساب لیا جائے گا کہ تم نے یہ کمرے کیوں بنوائے، کہاں سے بنوائے، کس لیے بنوائے، اور اس کمروں میں کیا کیا ہوا۔ اگر ان سارے محل کے کمروں میں وہ سارے کام ہوئے جو خدا کی مرضی کے مطابق تھے تو یقیناً میرا مسئلہ آسان ہے۔ لیکن اگر سوال دوسرا ہوا تو رہا تو میں ایک کمرے میں اور حساب مجھے دینا پڑ رہا ہے 100 کمروں کا۔ میں نے دولت کمائی تو بہت زیادہ، اپنی زندگی پر صرف کی 5%، تو میں اپنی کمائی ہوئی دولت سے صرف 5% استفادہ کر سکا، حساب کتاب تو مجھے 100% کا دینا ہے، اور ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے، کیونکہ روایت میں ایک انسان میدان قیامت اس وقت تک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا جب تک وہ یہ نہ بتائے کہ اس نے دولت حاصل کہاں کی اور دولت خرچ کہاں کی۔ اب آپ غور کریں،
اگر یہ دولت کا 5واں حصہ ہم نے اپنی ذات پر باقی ہم چھوڑ کے چلے گئے، انویسٹمنٹ کر کے چلے گئے، اور صحیح کام میں یہ پیسے استعمال نہیں ہوئے، تو اس وقت یہ کروڑ روپے ہمارے نعمت بنیں گے یا عذاب بنیں گے؟ اس لیے کہ ہمیں تو حساب 100 کا دینا ہے نا، کہ ہم یہ 100 لائے کہاں اور ہم نے یہ 100 خرچ کہاں کیے۔ ہم نے تو اپنی زندگی پہ خالی 5% خرچ کیا، تو اس وقت یہ دولت کی فراوانی ہمارے نعمت بنے گی، ہماری بہترین زندگی کا نمونہ قرار پائے گی، یہ ہمارے لیے مشکل ترین چیز ثابت ہوگی۔ یہی صورتحال اقتدار کی ہے۔ ہم نے ادھر سے ادھر سے کسی اعتبار سے اچھا عہدہ حاصل کر لیا، اور جب تک ہم سروس میں تھے ہم نے اس عہدے سے فائدہ اٹھایا، لیکن قیامت ہم سے پوچھا جائے گا تم کو یہ عہدہ ملا، تم نے یہ عہدہ خدا کی مرضی کے مطابق کتنا استعمال کیا؟ تمہاری دولت کا مسئلہ کیا ہوگا؟ یہ منصب کا مسئلہ کیا ہوگا؟ آپ غور کریں، معیار کیا ہے؟ اگر ہم نے خود اسلام فقیری کی زندگی کی دعوت نہیں دیتا، اہل بیت فقیری کی زندگی کی دعوت نہیں دیتا، اگر اہل بیت فقیری کی زندگی کی دعوت دیتے تو ان کی مسلسل دعاؤں میں رزقاً واسعاً واسع رزق حلالاً طیباً کی بات نہ آتی۔ کتنی دعائیں ہیں، خاص کر وہ دعائیں جو امام معصومین علیہ السلام کی زیارتوں کے بعد وارد ہوئی ہیں، ان دعاؤں میں آپ کا اکثر پروردگار مجھے رزق واسع عطا کا، وسیع رزق کی بات کی، تنگی رزق کی بات نہیں کی ہے، رزقاً واسعاً۔ اور جو رزق واسع ہے تو رزق واسع پھر اہل بیت کے اعتبار سے، تو اسلام رزق واسع کے خلاف نہیں ہے، اسلام عہدے و منصب کے خلاف بھی نہیں ہے کہ آپ کو کسی اعلیٰ عہدے منصب نے کچھ جناب یوسف کا اجلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کا ذمہ دار قرار دے، اجلنی علی خزائن، مجھے زمین کے ذمہ دار خزانوں کا ذمہ دار، تو حصول عہدہ بھی قرآن کے خلاف نہیں۔ جناب یوسف نبی ہے، معصوم ہے، انہوں خود کا اجلنی علی خزائن ہے، مجھے زمین کے خزانوں پر ذمہ دار قرار دے، یعنی مجھے فائنانس منسٹر بنا دے، تو عہدہ خود دے۔ مسئلہ یہ عہدہ، یہ منصب، یہ دولت، یہ جائیداد استعمال کہاں ہو، کس لیے استعمال ہو؟ اگر یہ رزق واسع ہم خدا کی مرضی کے مطابق خرچ کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر خدا نے یہ رزق ہم کو دیا ہے، 100 دیا ہے، ہماری ضرورت تو 5 کی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ 95 کسی اور کی امانت ہے جو ہمارے پاس ہے، ہم اس کے امانت دار ہیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ اگر ہم نے یہ امانت بقیہ لوگوں تک پہنچا دی تو ہم امین ہیں، ہم امانت دار ہیں، ہم میدان قیامت میں سرخرو ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ تو نے دولت دی تھی، ہم نے یہ دولت وہاں خرچ کی جہاں تو نے فرمایا تھا، تو نعمت ہے۔ تو نے یہ منصب مجھے دیا تھا، لیکن میں نے اس منصب سے اپنی شخصیت کو کم بڑھایا، تیرے بندوں کا کام زیادہ کیا۔
روایتوں میں ہے اگر خدا بند عالم تم کو کسی عہدے کسی منصب تک پہنچا دے تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ بندگان خدا کی خدمت کرو. یہ عہدہ غرور تکبر سر اٹھانے کے لیے نہیں دیا گیا ہے، یہ عہدہ خدمت خلق کے لیے دیا گیا ہے. خدا بند عالم نے سب سے بڑا عہدہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، اشرف مرسلین، سردار انبیاء، کل کائنات کے مالک. سب سے بڑا عہدہ نبوت و رسالت و ہدایت و امامت کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا نہیں دیا. اتنا بڑا عہدہ دینے میں کیا کہا؟ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. پیغمبر ہم نے آپ کو اتنا بڑا عہدہ دیا ہے تو آپ اپنے شانوں کو مومنین جھکا دیں. یعنی عہدے کے بعد خدا بند عالم نے پیغمبر کو تکبر کا حکم نہیں دیا، انکساری کا حکم دیا ہے. انکساری کا حکم دیا. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. اور انبیاء کا کام کیا تھا؟ اہل بیت کا کام کیا تھا؟ اتنے بڑے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود، کل کائنات کے مالک ہونے کے باوجود، جب امام رضا صلوات اللہ السلام علیہ کے دسترخوان بچھتا تھا تو اس دسترخوان پر جہاں سب لوگ ہوتے تھے وہاں ان کے غلام بھی اسی دسترخوان پر بیٹھتے تھے اور وہی غذا کھاتے تھے. اہل بیت سے رہتی ہے. آج ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارے گھر میں نوکر ہیں، چاکر ہیں، خانسامہ ہیں، کام کرنے والی ہیں. ہم جب کھانا پکتا ہے لگتا ہے تو جب ہم گھر والے کھانا کھا لیتے ہیں تو جو بچ جاتا ہے وہ اپنے نوکروں اور چاکروں کو دیتے ہیں. امام زین العابدین صلی اللہ بقیہ امام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب ان کے کیا کھانا پکتا تھا اور کبھی کبھی اپنے ہاتھوں سے کھانے میں شریک ہوتا، پکانے میں شریک ہو جاتے تھے تو جو دیا گیا پتیلی تیار ہوتی تھی تو وہ سب سے پہلے جو اس کھانے کا جو پکوان تھا، جو سالن تھا، جو بھی پکتا تھا، اس کا جو سب سے اچھا حصہ ہوتا تھا وہ پہلے فقیروں میں دوسروں میں تقسیم کرتے تھے، پھر بعد میں کھاتے تھے. ہمارا کیا جو بچ جاتا ہے وہ نوکروں کے کھلاتے ہیں. امام اپنے کھانے میں نوکروں کو شریک کرتے تھے. تو یہ عہدہ زندگی کا معیار کیا ہے؟ روایتوں میں کہ اگر تم کسی عہدے پر فائز ہو اور تمہارے سامنے کوئی کام آ جائے اور تمہارا کوئی برادر مومن لے کر کام آئے تو تمہاری ذمہ داری ہے اس کا کام کر لینا. اور اگر یہ کام نہیں کیا تو کل میدان قیامت میں ہمیں جواب دینا پڑے گا ہم نے اپنے عہدے کا صحیح استعمال نہیں کیا. ہم نے اپنے عہدے کا صحیح مصرف نہیں کیا ہے. تو چاہے دولت ہو، چاہے گھر مکان ہو، چاہے منصب عہدہ ہو، اس میں بہترین زندگی اس کی ہے جو ان تمام چیزوں کو وہاں خرچ کرے جہاں دینے والے نے کہا ہے. ایسا نہ ہو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے آزمائش کا سبب بن جائے. اور ان چیزوں میں زندگی، نعمتیں، صرف دولت، عہدہ، منصب، گھر مکان، صرف یہ چیزیں نہیں ہیں.
ہمارے پاس کوئی فکر ہے قوم کی اصلاح کی، ہم اس فکر کو استعمال کر کے قوم کو، ہم نے اگر فکر استعمال نہیں کی تو یہ بھی تو نعمت ہے. عقل نعمت ہے نہیں ہے، علم نعمت ہے نعمت نہیں ہے. اگر خدا نے ہم کو عقل دی ہے اور ہم عقل سے کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں اور ہمیں مدد نہیں کی تو کل ہم ذمہ دار ہیں. آج ان حالات میں جو کووڈ ایک دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور ہمارے بچوں کی تعلیم بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے، واقعی متاثر ہو رہی ہے. بقیہ سرمایہ، تجارت، یہ سب وہ چیز ہے جو انشاءاللہ جب یہ سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، نارمل ہو جائیں گے، تو آپ دیکھیں گے اکثر تاجر دھیرے دھیرے اپنی پرانی پوزیشن پر واپس آ جائیں گے. 1-2 سال لگے گا اور دھیرے دھیرے سب حالات ٹھیک ہو جائیں گے. حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، جہاں حالات ٹھیک، جہاں کھل گیا ہے، بلائیں کم ہو گئی ہیں، وہاں ٹھیک ہو گئی. لیکن یہ جو 1.5-2 سال تعلیم کے نکل گئے، اس کی کوئی بھرپائی نہیں ہے، کیونکہ عمر واپس نہیں آتی. وہ صلاحیت جو ایک نوجوان میں 22 برس 25 برس کی عمر میں سمجھنے کی، محنت کرنے کی ہے، وہ صلاحیت 27-28-30 برس میں نہیں رہتی. 30-31 برس میں جو ہے وہ 35-40 برس میں نہیں رہتی، جو 35-40 برس میں ہے وہ اور آگے نہیں رہتی. تو یہ جو ہماری عمر کا بہترین سرمایہ جس کو ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو تعلیم پر لگانا چاہیے تھا، یہ جو ضائع ہو رہا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ یہ اثرات ابھی آپ نہیں دیکھیں گے. اس تعلیمی نقصان کے جو دنیاوی اثرات پڑیں گے، یہ تو آپ کو شاید 8-10 سال کے بعد پتہ چلیں کہ اس کی تعلیمی نقصانات کیا ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ابھی جو بچہ ہے اسکول میں ہے، جو پڑھ رہا تھا، محنت کر رہا تھا، اور اس کی پڑھائی چھوٹ گئی، اس کا دل پڑھنے سے اچاٹ ہو گیا اور امتحان نہیں دے پایا. ہم نے ایوریج کی بنیاد پر کو پاس کر لیا، تو ایوریج کی بنیاد پر بچہ پاس تو ہو گیا، لیکن کیا اس ایوریج کی بنیاد پر اس کی صلاحیتیں بھی اوپر آئی یا نہیں آئی؟ کل جب یہ نمبر لا رہا تھا تو سال بھر اسکول میں جا رہا تھا، کالج میں جا رہا تھا، پڑھ رہا تھا، محنت کر رہا تھا تو نمبر لا رہا تھا. آج اسکول نہیں کھلے، کالج نہیں کھلے، سب لڑکے آن لائن کلاس اٹینڈ نہیں کر پاتے، امکانات نہیں ہیں. کسی کے پاس موبائل نہیں ہے، کسی پر کمپیوٹر نہیں ہے، کسی پر انٹرنیٹ نہیں ہے، کسی پر لائٹ نہیں ہے. اسکول میں تو سب چلے جاتے، لکھپتی بھی جاتے تھے، کروڑ پتی بھی جاتے تھے، غریب بھی جاتے تھے. کالج میں جس کو ایڈمٹ سب جاتے تھے، سب برابر سے اپنے استاد کا لیکچر سنتے تھے، چلے جاتے تھے. لیکن وہ غریب جس کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے، ٹیبلٹ نہیں ہے، کمپیوٹر نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، یا انٹرنیٹ ہے تو اسپیڈ نہیں ہے. آپ شہروں کی بات نہ کریں، آپ گاؤں دیہات کی بات کریں. ہماری اکثریت گاؤں دیہات میں رہتی ہے. چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں جو بچے پڑھنے چلے جاتے تھے، اب بچے چھوٹے بچے جو اب ان کو جو 2 سال کے بعد اسکول جائیں گے تو ان کو کتنا وقت لگے گا اپنے کو اسکول کے ماحول میں ڈھالنے میں. تو اب یہ جو 10 سال میں عمر کر رہا تھا، تو یہ جو کمزور ہو گیا، تو یہ کمزوری کہاں تک جائے گی؟ دھیرے 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 جب یہ لڑکا 10 سال کے بعد کسی منصب پر فائز ہوگا تو یہ کمزوری اس وقت وہاں نظر آئے گی، ابھی نہیں. اس وقت پتہ چلے گا اس کمزوری کے نتائج اس وقت کیا ہونے والے ہیں. ابھی تو سب ٹھیک ٹھاک ہے. اگر ان حالات میں
قوم کے ذمہ دار، سمجھدار، درد مند افراد اپنے اس نسل کے بارے، تعلیم کے بارے میں کچھ سوچ سکتے ہیں۔ اسکول بند ہیں، کالجز بند ہیں، خاص کر چھوٹے بڑے اسکول بند ہیں۔ آیا ان بچوں کو ہم کسی صورت سے تعلیم سے وابستہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ ان کے ذہنوں کو علمی دنیا سے ہم کسی طرح سے مانوس رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ حالات کا رونا الگ ہے، لیکن ان حالات سے صحیح استفادہ کرنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ حضرت امام ظہر الدین علیہ السلام کا دور بہت ہی حساس دور ہے، بہت ہی حساس دور ہے۔ یعنی وہ جو صورت ہے واقعہ کسی امام کیا نہیں ہے۔ واقع کربلا رونما ہو چکا ہے، بنو امیہ کے مظالم ہر طرح عام ہو چکے ہیں، خانہ کعبہ کو جلایا جا چکا ہے، مدینہ منورہ میں حملہ کیا جا چکا ہے۔ ایک عجیب کیفیت ہے ایسے ماحول کی کہ عجب ماحول خوف ہراس۔ واقع کربلا کے بعد مدینے پہ حملہ کرنا، اس کو مسجد نبوی میں گھوڑوں کو باندھ دینا، مسجد نبوی کو حلال قرار دینا، خانہ کعبہ میں آگ لگا دینا، یہ سب پورا ماحول کتنا خوف زدہ ہوگا، کتنا خوفناک ہوگا، کتنے لوگ ڈرے سہمے ہوں گے۔ پوری عجب دنیا ہے۔ اتنا خطرناک ماحول تو اس وقت تو نہیں نا خوف ہراس کا، وہ نہایت خوف ہراس، دہشت، وحشت کے ماحول میں امام زین علیہ السلام نے کیا کیا؟ خاموش رہ کے وہ کام کیا جس کی بنا پر آج شیعت سرخرو ہے، مستحکم ہے، مضبوط ہے۔ انہوں نے کام کیا، ان کو یہ معلوم تھا کہ آج کے حالات ہیں، لیکن کل یہ ظلم کی بدلیاں چھٹیں گی، بنی امیہ بنی عباس سے برسر پیکار ہوں گے، اور تھوڑا سا سکون کی فضا، ذرا سی سکون کی فضا، آرام کی فضا میسر ہوگی۔ تو اس وقت میرے فرزندوں کو، میرے بیٹے امام باقر کو، میرے پوتے امام صادق کو حدیثیں بیان کرنے کا موقع ملے گا، لیکن بیان کس سے کریں گے؟ کوئی سننے والا ہو تو، سمجھنے والا ہو تو اس سے بیان کریں گے نا۔ ان کے دل، دماغ، ذہن علوم الہی سے منور ہیں، لیکن کوئی ان علوم کا لینے والا تو ہو، کوئی حدیثوں کا سننے والا تو ہو۔ کون کرے گا؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس خاموشی کے دور میں لوگوں کی ذہنی تربیت کی، لوگوں کو علم کا آشنا بنایا، علم کا تشنا بنایا، علم کی رغبت پیدا کی، لوگوں کے دلوں میں ذہن تیار کیے، ایک علم کی تشنگی لوگوں کے دلوں میں پیدا کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس تربیت کا اثر ابھی ظاہر نہیں ہوا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ کی تربیتوں کے اثر ابھی ظاہر ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تربیت کوئی مرچا مسالہ نہیں ہے کہ آپ نے زبان پر رکھا اور فوراً ذائقہ پتہ چل گیا۔ یہ تربیت کے اثرات آپ کو بہت دنوں کے بعد پتہ چلتے ہیں، مثبت اثرات بھی، منفی اثرات بھی۔ امام نے تیار کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ اس ذہن سازی اور اس تربیت کا نتیجہ نکلا کہ جب امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کو موقع ملا تو تشنگان علوم
علم کے سمندروں سے سیراب ہونے کے لیے تیار تھے، لوگ حدیثیں سننے کے لیے، لکھنے کے لیے تیار تھے۔ یہ نسل امام نے تیار کر دی تھی۔ روایت سیرت ہی ہے۔ اگر ہم ان سیرتوں سے استفادہ کریں تو اسکول بند ہیں، کالج بند ہیں، لیکن اگر گھر کے، محلے کے بزرگ لوگ، ذمہ دار لوگ ان بچوں کو، پابندیوں کو دیکھتے ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے گھروں میں جمع کر کے علمی ماحول پیدا کریں، پوری تعلیم تو شاید نہ ہو پائے لیکن جتنا بھی علمی، کم سے کم بچے اسکول جانے میں بیٹھنے کے عادی تو رہیں گے۔ ایک ایک گھروں میں اگر ہم چند بچوں کو جمع کر لیں اور کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ خالی علم دین سے، علم دین تعلیم سے، جو بھی تعلیم ہے، ہندی ہے، جو بھی سب، اس تعلیم جاتا ہے کہ ایک بچے کی عادت رہے گی اسکول میں، کلاس میں بیٹھنے کی۔ کل جب اسکول کھولیں گے تو اب بچوں کو اسکول میں، کلاس میں بیٹھنے میں الجھن محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بیٹھ چکے ہیں، عادی ہے، یہ منتظر ہے کے ساتھ کام کرنے کے لیے۔ یہ کام وہ ہے جو آج ہمیں انجام دینے ہیں۔ اگر جو جوانوں کی چیز ہے ان کو بھی کوئی اسٹڈی سرکل بنائے، ان کو بھی سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ 5 آدمی جمع ہو سکتے ہیں تو 5 جوانوں کے جہاں جمع کریں سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ، ان سے کہے تم یہیں بیٹھ کر کے اپنا کام کرو، تو اپنی کتاب پڑھو، جو سبجیکٹ ہے وہ پڑھو، جو مطالعہ وہ پڑھو، جو پچھلا پڑھ چکے اس کو یاد کرو، جو ہے اس کو مطالعہ کرو، کم از کم ایک ذہن علمی دنیا سے آشنا تو رہے گا۔ کل بالکل خالی ذہن تو نہیں جائیں گے، 1.5 سال کی محنت کے بعد جائیں گے تو بالکل ذہن خالی تو نہیں رہے گا۔ اگر ہم یہ کام کر لیں گے تو اس کے اثرات کل بہت ہی مثبت نظر آئیں گے۔ ہر آدمی اپنے اعتبار سے ذمہ دار ہے۔ یہ بلائیں ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہیں، ان کے آنکڑے ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہیں، ان کی پابندیاں ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہیں، لیکن ان حالات میں لے کر کے اس سے کس طرح سے ہم اپنے نسل نو کی حفاظت کریں یہ ہم سوچ سکتے ہیں۔ اور آپ یقین جانیے، اگر کوئی بھی شخص خلوص نیت سے بندگان خدا کی بہتری کے لیے سوچے گا تو خدا بند عالم اس کی ضرور ہدایت کرے گا، ضرور اس کو راستہ دکھائے گا۔ ممکن نہیں ہے کوئی خدا بند عالم کی مخلوق کی بہتری کے لیے فکر کرے اور یہ فکر خدائی فکر ہو، ریاکاری، سوشل میڈیا، واٹس ایپ کی مطلب نہ ہو، واقعی ایک اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے خدا کے تعلق سے اور ان بندگان خدا کے تعلق سے اگر اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے کوئی قدم اٹھائے تو آپ یقین جانیے تائید الہی اس کو حاصل ہوگی، یقین جانیے امام وقت کی مدد اس کو حاصل ہوگی۔ آپ مت گھبرائیں، ہمت کریں، خدا سے، رسول سے، امام سے مدد مانگے اور بہترین زندگی یہی گزارے۔ بہترین ہم اپنی زندگی سے کتنا دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ بہترین زندگی نہیں کہ ہم دوسروں سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ نہیں، فکر بدل دیں۔ یہ مت سوچئے ہم دوسروں سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ سوچئے ہم دوسروں کو کتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تجارت کیا ہے؟ تاجر وہ نہیں ہے جو اپنے انبار میں، ویئر ہاؤس میں سامان جمع کر لے۔ کامیاب تاجر وہ ہے جو اپنے جمع شدہ مال کو پبلک میں بیچ ڈالے، لوگوں تک پہنچا دے۔
لوگوں سے فائدہ اٹھانا خود کو ذمہ دار قرار دینا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانا، اپنے سرمایہ کو بہترین جگہ پر لگانا، استفادہ کرنا ہے، فائدہ اٹھانا، احسان مند ہونا ہے، اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا اپنی زندگی کا کامیاب کام ہے۔ میں باتیں کروں، ہم یہ نہ سوچیں کس سے ہم کس کو کتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، جتنا ہم فائدہ پہنچائیں گے اتنا ہی ہمارا فائدہ ہوگا، ہمارے اثرات ہوں گے، ہماری ترقی ہوگی۔ لہذا میں اس بات میں کر رہا ہوں، ہم اس دور غیبت میں یہ نہ سوچیں کہ امام کو جس سے ہمیں کیا ملتا ہے، ہم یہ سوچیں اس دور غیبت میں ہم امام میں وقت کی کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ یہ نہ سوچیں ان کی وجہ سے کیا ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں، ہم کیا سعادت حاصل کر سکتے ہیں، ہم ان کے نام کو کس طرح کر سکتے ہیں، ہم خدمت کیا کر سکتے ہیں، ہم کس طرح ان کی خدمت کر سکتے ہیں، دعا کر کے ان کے بندگان خدا کی تربیت کر کے اس دور غیبت میں ہم خدمت امام کیا کیا کر سکتے ہیں، اور جتنی ہم خدمت کریں گے اتنا ہی ہمارے اجر میں، ہمارے ثواب میں، ہمارے درجات میں اضافہ ہوگا۔ آئیے اس نئی دنیا میں نئی فکر کے ساتھ آگے بڑھیں اور دعا کریں خدا بند عالم سے ایک ایسی زندگی کی کہ گزارنے کی جس کا ہر لمحہ کل مرنے کے بعد ہماری سرخروئی کا سبب ہو، ہماری خوشی کا سبب ہو، ہماری بہتری کا سبب ہو، اور ہماری کامیاب زندگی کا سبب ہو۔ خدا امام علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کے خدمت گزاروں میں شمار فرمائے، ان کے موالیوں میں شمار فرمائے، اس بلا کو دور فرمائے، اور آپ جلدی سے حالات نارمل ہوں تاکہ مسجدیں کھلیں، امام باڑے کھلیں، ذکر اہل بیت ہو، ذکر خدا ہو، اور خدا سب کو محفوظ رکھے۔ قلب مقدس سے امام ہم سب سے حضور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔